بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ لوگو تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب جنازے کے ہمراہ جا تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر، اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمان کی دعا کر۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے۔ جو شخص کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ موت سے بڑھ کر سچی اور امید سے بڑھ کر جھوٹی کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ بلیغ اور مؤثر وعظ یہ ہے کہ انسان قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ مجھ جیسے ہزاروں کو دنیا نے موٹا تازہ کیا ہے اور پھر نگل گئی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے۔ لوگوں کے کاٹنے کے وقت ہل چلانا اور بیج بانا بے سود ہے۔ تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف چلنے والا ایک مسافر ہے۔ تیرے سفر کی ابتدا مہد اور انتہا لحد ہے۔ تیری عمر کا ہر برس منزل ہے، ہر مہینہ فرسنگ، ہر دن میل اور ہر سانس قدم۔ اگر بہت سے لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں، ان سے پوچھا جائے کہ جس کو آج شام تک زندہ رہنے کی خبر ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو کوئی شخص بھی کھڑا نہ ہوگا۔ اس پر تعجب یہ ہے کہ اگر خبر ہو وہ کھڑا ہو جائے کہ جس کسی نے آئندہ سفر کا سامان تیار کیا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے، تب بھی کوئی ایسا نہیں نکلے گا جو کھڑا ہو جائے۔ اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں اس قسم کے بہترین اور سنہری موقع کثرت سے آئے جن کو ہم نے کھو دیا۔ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ خاندانی تعلقات کس کام کے؟ انسان تنہا پیدا ہوتا ہے، تنہا مرتا ہے، اور مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو یہ آدھی خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسروں کی موت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بری سمجھ لینا سخت غلطی ہے۔ تنہائی سے زیادہ کسی حال میں امن نہیں، اور قبروں کی زیارت سے زیادہ کوئی ناسوئے نہیں۔ دنیا میں موت انسان کا ایک بے خبر ساتھی ہے، نامعلوم کس وقت ہلاک کر ڈالے۔